السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں آج آپ کو جھوٹ بولنے کی سزا بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ چلو ویڈیو کے آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جھوٹ کی جو تعریف ہے، خلاف واقعات کرنے کو جھوٹ کہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہے کہ اب اسے معاذ اللہ برا ہی تصور نہیں کیا جاتا۔ ایسے حالات میں بچوں کا اس سے بچنا بہت دشوار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو ذہن میں بے چینی سے جھوٹ کے خلاف نفرت بٹھا دیا تاکہ وہ بڑے ہونے کے بعد سچ بولنے کی عادت کو ہر حال میں اپنا کر رکھیں، ٹھیک ہے؟ ابھی جھوٹ کی جو سزا ہے، آپ نے ابھی تعریف سنی کیا، ٹھیک ہے؟ ابھی جھوٹ کی سزا بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کی بدبو سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ دیکھا آپ نے جھوٹ کی نقصوت کتنی بری ہے، اسی طرح جھوٹ کے نقصانات بھی بہت ہیں۔ چنانچہ مروی ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک سفر پر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص ملا جس نے آپ علیہ السلام سے عرض کی، اے اللہ کے نبی، میں آپ کی صحبت میں رہ کر آپ علیہ السلام کی خدمت کرنا اور علم شریعت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بھی اپنے ساتھ سفر کی اجازت عطا فرما دیجیے۔ پس آپ علیہ السلام نے اسے اجازت عطا فرما دی اور یوں یہ دونوں ایک ساتھ سفر کرنے لگے۔ چلتے چلتے راستے میں ایک نہر کے کنارے پہنچے تو حضرت وسلم نے فرمایا، آؤ کھانا کھا لیں۔ دونوں کھانا کھانے لگے۔ آپ علیہ السلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ جب دونوں ایک ایک روٹی کھا چکے تو آپ علیہ السلام نہر سے پانی نوش فرمانے لگے۔ پیچھے سے اس شخص نے تیسری روٹی چھپا لی۔ تب علیہ السلام پانی پی کر واپس تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا تیسری روٹی غائب ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ آپ علیہ السلام خاموش ہو کر پھر تھوڑی دیر بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا، چلو آگے چلیں۔ دوران سفر آپ علیہ السلام نے راستے میں ایک ہرنی کو اپنے دو خوبصورت بچوں کے ساتھ کھڑے دیکھا تو ہرنی کے ایک بچے کو اپنی طرف بلایا۔ وہ آپ علیہ السلام کا حکم پاتے ہی فوراً حاضر خدمت ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے ذبح کیا، بھونا اور دونوں نے مل کر اس کا گوشت کھایا۔ گوشت کھانے کے بعد آپ علیہ السلام نے اس کی ہڈیاں ایک جگہ جمع کی اور فرمایا، قم بِإِذْنِ اللہ، یعنی اللہ عز و جل کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ تو یکا یک ہرنی کا وہ بچہ زندہ ہو گیا اور پھر اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، تجھے اس اللہ عز و جل کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس نے پھر جھوٹ بولتے ہوئے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا، چلو آؤ آگے چلیں۔ چلتے چلتے ایک دریا پر پہنچے، ٹھیک ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور پانی کے اوپر چلتے ہوئے دریا کے دوسرے کنارے پہنچ گئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، تجھے اس اللہ کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی، سچ پر سچ بچاؤ وہ تیسری روٹی کس نے اٹھائی؟ اس بار بھی اس نے یہی جواب دیا، مجھے معلوم نہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، چلو آگے بڑھیں۔ چلتے چلتے ایک ریگستان میں پہنچ گئے جہاں ہر طرف ریت ہی ریت تھی۔
آپ علیہ السلام نے کچھ ریت جمع کی اور فرمایا اے ریت اللہ عزوجل کے حکم سے سونا بن جا، تو وہ ریت فوراً سونا بن گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس کے 3 حصے کیے اور فرمایا ایک حصہ میرا، ایک حصہ تیرا اور تیسرا اس کا جس نے روٹی چرا لی۔ یہ سنتے ہی وہ شخص جٹ بول اٹھا وہ روٹی میں نے ہی لی تھی۔ یہ معلوم ہونے کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا یہ سارا سونا تم لے لو، بس میرا اور تیرا اتنا ہی ساتھ تھا۔ اتنا کہنے کے بعد آپ علیہ السلام اس شخص کو وہیں چھوڑ کر اپنے آگے روانہ ہو گئے۔ وہ اتنا زیادہ سونا مل جانے پر بہت خوش تھا۔ جب سارا سونا ایک چادر میں لپیٹ کر واپس گھر لوٹنے لگا تو راستے میں اسے 2 شخص ملے جنہوں نے اس کے پاس اتنا سونا دے کر اسے قتل کر کے سارا سونا چھین لینے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ جب وہ اسے قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھے تو وہ شخص جان بچانے کی خاطر بولا تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ اگر سونا لینا چاہتے ہو تو ہم اس کے 3 حصے کر لیتے ہیں اور ایک حصہ آپس میں بانٹ لیں گے۔ وہ دونوں اس پر راضی ہو گئے۔ پھر وہ شخص بولا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی تھوڑا سا سونا لے کر قریب کے شہر جائے اور کھانا خرید کر لائے تاکہ کھا پی کر سونا تقسیم کر سکے۔ پس ان میں سے ایک آدمی شہر پہنچا، کھانا خرید کر واپس ہونے لگا تو اس نے سوچا بہتر یہ ہے کہ کھانے میں زہر ملا دوں تاکہ وہ دونوں کھا کر مر جائیں اور سارا سونا میں ہی لے لوں۔ یہ سوچ کر اس نے زہر خرید کر کھانے میں ملا دیا۔ ادھر ان دونوں نے یہ سازش کی کہ جیسے ہی وہ آئے گا اس کو ہم قتل کر دیں گے، جیسے ہی وہ کھانا لے کر آئے گا ہم دونوں اس کو مل کر اس کو مار ڈالیں گے۔ ان کی یہ سازش تھی۔ پھر اس کو قتل کر دیا۔ جب وہ آیا نہ کھانا لے گئے، اس کے بعد خوشی خوشی کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو زہر نے اپنا کام کر دکھایا۔ جو اس نے زہر ملایا تھا اس نے اپنا کام کر دکھایا۔ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ اور یہ دونوں بھی تڑپ کے ٹھنڈے ہو گئے اور سونا یوں پڑا رہا۔ پھر کچھ عرصے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا واپسی میں وہاں سے گزر ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سونا وہی موجود ہے اور ساتھ میں 3 لاشیں بھی۔ تو یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھ موجود لوگوں سے فرمایا دیکھ لو دنیا کا یہ حال ہے، بس تم پر لازم ہے کہ اس سے بچتے رہو۔ دیکھا آپ نے اس شخص کو جھوٹ اور مال دنیا کی محبت نے برباد کر دیا اور نہ اسے دولت ملی اور نہ ہی جھوٹ سے کوئی فائدہ ملا، بلکہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کے ساتھ ساتھ دنیا و آخرت کا نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ نہ مجھ کو عظمت دنیا کا مال و زر عطا کر اپنا غم اور چشم گریاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی جو ہے جھوٹ کے مزید نقصانات بتاؤں گا آپ کو۔ چلو شروع کریں، مزید ویڈیو تو ہم نے شروع کر دی۔ چلو حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ ایک شخص کی عادت تھی کہ وہ بادشاہوں کے درباروں میں جا کر اچھی باتیں کرتا تھا۔ وہ بادشاہ خوش ہو کر اسے انعام و کرام سے نوازتے تھے اور اس کی خوب حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ شخص ایک بادشاہ کے دربار میں گیا اور اس سے اجازت چاہی کہ میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اجازت دی اور اسے اپنے سامنے کرسی پر بٹھا دیا اور کہا اب جو کہنا چاہتے ہو کہو۔ اس شخص نے کہا احسان کرنے والوں کے ساتھ احسان کر اور برائی کرے اس کی برائی
اور جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا۔ اس کی کہانی میں یہی شامل ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بتاتے ہیں آپ کو، ساتھ سے سنتے رہیں، ٹھیک ہے؟ بادشاہ اس کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور اسے انعام و کرام سے نوازا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کے ایک درباری کو اس شخص سے حسد ہو گیا اور دل ہی دل میں کرنے لگا کہ اس عام سے شخص کو بادشاہ کے دربار میں اتنی عزت اور اتنا مقام کیوں حاصل ہو گیا؟ بالآخر وہ حسد کی بیماری سے مجبور ہو کر بادشاہ کے پاس گیا اور بڑے خوشامدانہ انداز میں جھوٹ بولتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، ابھی جو آپ کے سامنے جو شخص گیا کر کے گیا، اگر اس کی باتیں اچھی ہیں، لیکن بادشاہ وہ آپ سے نفرت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ کو گندہ ذہنی یعنی منہ سے بدبو آنے کا مرض لاحق ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر پوچھا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ میرے بارے میں ایسا گمان کر رکھتا ہے؟ وہ حسد بولا، حضور، اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آتا تو آپ آزما کر دیکھ لیں، اسے اپنے پاس بلائیں، جب وہ آپ کے قریب آئے گا تو اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لے گا تاکہ اسے آپ کے منہ کی بدبو نہ آئے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، تم جاؤ، جب تک میں اس معاملے کی خود ہی تحقیق نہ کر لوں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ پس وہ اسد دربار شاہی سے چلا آیا اور اس شخص کے پاس پہنچا، اسے کھانے کی دعوت دی، اس نے قبول کر لی اور اس کے ساتھ ساتھ چل دیا۔ حاسد نے اسے جو کھانا کھلایا تھا اس میں بہت زیادہ لہسن ڈال دیا۔ جب اب اس شخص کے منہ سے لہسن کی بدبو آنے لگی، بہرحال وہ دعوت سے فارغ ہو کر اپنے گھر آیا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزر رہی تھی کہ بادشاہ کا قاصد آیا اور اس نے کہا کہ بادشاہ نے آپ کو ابھی دربار میں بلایا ہے۔ وہ قاصد کے ساتھ دربار میں پہنچا۔ بادشاہ نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور کہا، ہمیں وہی کلمات سناؤ جو تم سنایا کرتے ہو۔ اس نے کہا، احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کر اور جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کر لی تو بادشاہ نے کہا، میرے قریب آؤ۔ وہ بادشاہ کے قریب گیا تو اس نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ لہسن کی بدبو سے بادشاہ کو تکلیف نہ ہو۔ جب بادشاہ نے یہ صورتحال دیکھی تو اپنے دل میں کہا کہ اس شخص نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ یہ میرے بارے میں یہ شخص بہت گمان کر رکھتا ہے کہ مجھے گندہ ذہنی کی بیماری ہے۔ بادشاہ اس شخص کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو گیا اور بلا تحقیق فیصلہ کر لیا کہ اس شخص کو سخت سزا ملنی چاہیے۔ چنانچہ اس نے اپنے گورنر کے ساتھ اس طرح خط لکھا، اس اے گورنر، جیسے ہی یہ شخص تمہارے پاس میرا خط لے کر پہنچے اسے ذبح کر دینا اور اس کی کھال میں بھوسا بھر کر میرے پاس بھجوا دینا۔ پھر بادشاہ نے خط میں مہر لگائی اور اس شخص کو دیتے ہوئے کہا، یہ خط لے کر فوراً فلاں جگہ پہ جاؤ، فلاں علاقے کے اور گورنر کے علاقے میں جاؤ۔ اس بادشاہ کی یہ عادت تھی کہ جب بھی وہ کسی کو بڑا انعام دینا چاہتا تو کسی گورنر کے نام خط لکھتا اور اس شخص کو گورنر کے پاس بھیج دیتا، وہاں اسے خوب انعام و کرام سے نوازا جاتا۔ کبھی بھی بادشاہ نے سزا کے لیے کسی کو خط نہیں لکھا تھا۔ آج پہلی بار بادشاہ نے کسی کو سزا دینے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا۔ بہرحال وہ شخص خط لے کر دربار سے نکلا تو وہ حاسد میں منتظر تھا کہ دیکھو کیا ہوتا ہے۔ جب اسے آتا دیکھا تو پوچھا، کیا ہوا، کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا، میں نے بادشاہ کو اپنا کلام سنایا تو اس نے مجھے یہ خط پر مہر لگا کر دیا اور فلاں کے گورنر کے پاس یہ خط لے جاؤ۔ میں اسی گورنر کے پاس جا رہا ہوں۔ پھر کیا تھا؟ وہ حاسد کہنے لگا، بھائی یہ خط مجھے دے دو۔
میں اس گورنر تک پہنچا دوں گا۔ چنانچہ اس شریف آدمی نے وہ خط حاسد کے حوالے کر بھی دیا۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے آئیے۔ حاسد خط لے کر خوشی خوشی گورنر کے دربار کی طرف چل پڑا اور راستے میں سوچتا رہا تھا کہ میری قسمت کتنی خوش قسمت ہے کہ میں نے اس شخص کو بیوقوف بنا کر انعام والا خط لے لیا۔ اب مجھے ہی انعام و کرام سے نوازا جائے گا۔ اس کو یہ بات پتہ نہیں تھی، اس میں اس کو ذبح کرنے کا وہ خط لکھا گیا ہے۔ اس نے پھر بولا اور میں مال ہو جاؤں گا۔ یہی سوچوں میں گم حاسد جھومتا آگے بڑھ رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے عبرتناک انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جب وہ گورنر کے پاس پہنچا اور بڑے مؤدبانہ انداز میں بادشاہ کا خط گورنر کو دیا، اور گورنر نے جیسے ہی خط پڑھا تو پوچھا، اے شخص، کیا تجھے معلوم ہے کہ اس خط میں بادشاہ نے کیا لکھا ہے؟ اس شخص نے کہا، جناب، یہی لکھا ہوگا کہ مجھے انعام و کرام سے نوازا جائے۔ گورنر نے کہا، اے نادان شخص، اس خط میں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جیسے ہی تم پہنچو تمہیں ذبح کر کے تمہاری خال میں بھوسا بھر کر میری طرف بھیج دے۔ یہ سن کر حاسد کے ہوش اڑ گئے۔ پھر وہ کہنے لگا، خدا کی قسم، یہ میرے خط میرے بادشاہ کی طرف روانہ کر یہ خط میرے بارے میں نہیں لکھا گیا، بلکہ یہ تو فلاں شخص کے متعلق ہے۔ بے شک آپ بادشاہ کے پاس کسی قاصد کو بھیج کر معلوم کر لیں۔ گورنر نے اس کی ایک نہ سنی اور کہا، ہمیں کوئی حاجت نہیں کہ ہم بادشاہ سے اس معاملے کے معلوم کر لیں۔ گورنر نے اس کی ایک نہ سنی اور کہا، ہمیں کوئی حاجت نہیں کہ میں یہاں سے دوبارہ وہ لائن پڑھوں، چلو پھر پڑھ لیتے ہیں، نہیں کہ ہم بادشاہ سے اس معاملے کی تصدیق کریں۔ بادشاہ کی مہر اس پر خط پر موجود ہے، لہذا ہمیں بادشاہ کے حکم پر عمل کرنا ہی ہوگا۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے جلاد کو حکم دیا کہ اس حاسد کو ذبح کر کے اس کے خال اتار لو، اس پر بھوسا بھر دو۔ پھر اس کی لاش کو بادشاہ کے پاس بھجوا دیا گیا۔ ادھر دوسرے دن وہ نیک شخص جب حسب معمول دربار میں گیا اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر وہی کلمات دہرائے کہ احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کر، اور جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا۔ ابھی وہی ہوا اس کہانی میں، سنتے ہیں۔ جب بادشاہ نے اسے صحیح اور سالم دیکھا تو پوچھا، میں نے تجھے جو خط دیا تھا اس کا کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، میں آپ کا خط لے کر گورنر کے پاس جا رہا تھا کہ راستے میں مجھے فلاں شخص ملا اور اس نے مجھ سے کہا، یہ خط مجھے دے دو۔ میں نے اسے وہ خط دے دیا اور وہ لے کر گورنر کے پاس چلا گیا۔ بادشاہ نے کہا، اس شخص نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تھا کہ تم میرے متعلق یہ گمان رکھتے ہو کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ اس شخص نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے کبھی بھی آپ کے بارے میں ایسا نہیں سوچا۔ تو بادشاہ نے پوچھا، جب میں نے تجھے اپنے قریب بلایا تو تو نے اپنے منہ پر ہاتھ کیوں رکھ لیا تھا؟ اس نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، آپ کے دربار میں آنے سے کچھ دیر پہلے اس شخص نے میری دعوت کی تھی اور اس نے کھانے میں بہت زیادہ لہسن میں کھلا دیا تھا، جس کی وجہ سے میرے منہ بدبودار ہو گیا۔ جب آپ نے مجھے اپنے قریب بلایا تو میں نے یہ گوارنا کیا کہ میرے منہ کی بدبو سے بادشاہ سلامت کو تکلیف پہنچے، اس لیے میں نے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیا تھا۔ یہ جب بادشاہ نے یہ سنا تو کہا، اے خوش نصیب، تو نے بالکل ٹھیک کہا، تیری یہ بات بالکل سچی ہے کہ جو کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے اسے عنقریب اسی برائی کا بدلہ مل جائے گا۔
اس شخص نے تیرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اور جھوٹ بولا اور تجھے سزا دلوانا چاہیے، لیکن اس نے اپنے جھوٹ بولنے کی صلہ اس کا خود ہی مل گیا۔ سچ ہے کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودے گا وہ خود ہی اس میں جا گرتا ہے۔ اے نیک شخص، میرے سامنے بیٹھ اور اپنی اس بات کو دہرا۔ چنانچہ وہ شخص بادشاہ کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، احسان کرنے والوں کے ساتھ احسان کر اور جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے۔ جو کسی پر احسان کرتا ہے اس پر بھی احسان کیا جاتا ہے، اور جو کسی کے لیے برا چاہتا ہے اس کے ساتھ برا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ وہ جو جھوٹ بول کر دوسروں کی تباہی اور بربادی چاہتا ہے وہ خود تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اچھے کام کا اچھا نتیجہ اور برے کام کا برا نتیجہ، جیسی کرنی ویسی بڑھنی۔ اللہ عز و جل ہمیں جھوٹ جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجائے نبیین، آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ اللہ جل کا ارشاد باری گرامی ہے، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ۔ ترجمہ کنز الایمان، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں تو وہ اس کا بیجا نکال دیتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری اسٹوری کا ہمارا مورل۔ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔